ڈنڈے مارے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا صدیق پاک بے ہوش ہو گئے. ڈنڈوں کی ضرب کی وجہ سے صدیق پاک بے ہوش ہو گئے. اب غصے کے اندر جو ہے نا وہ کیا گیا, اسے پانی نہیں دینا, اسے جو ہے نا وہ پینے کے لیے لبوں کو لگانے کے لیے قطرہ تک پانی نہیں دینا. جب کہا نا پانی نہیں دینا, باپ کہہ کے غصے کے اندر باہر نکل گیا. یار جملہ سننا, باپ غصہ کر سکتا ہے لیکن ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا صدیق اٹھ تجھے پانی پلاؤں, صدیق اٹھ تجھے پانی پلاؤں. جب صدیق پاک پیالے کے قریب ہوئے نا تو آگے سے ماں کہنے لگی پانی تو پی لے, پانی تجھے پلانے کے لیے لے کے آئی ہوں, لیکن یاد رکھنا جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کو چھوڑ دے. جب یہ جملہ کہا نا ماں کا یہ جملہ صدیق پاک نے سماعت کیا تو آگے سے صدیق پاک کا ایمان ببانگے دوہل کہہ رہا تھا, ماں یہ پانی کا گھونٹ, یہ پانی کے چند قطرے, کہا تب تک میرے لبوں سے حلق کے اندر نہیں جائیں گے جب تک یہ صدیق اپنے یار کا دیدار نہیں کر لے. بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے گا, جب ایمان لے کے آئے نا, امیہ بن خلف ہے بلال حبشی پاک کا آقا, گرم زمین پہ لٹا کے اوپر سے نیزے مارتا ہے, بھاری بھرکم پتھروں کو اوپر رکھا جاتا ہے, ظلم و ستم کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ نبی کا کلمہ چھوڑ دے. میرے عزیز آج معاشرے کے اندر ناسور کیا پھیل گیا کہ آج جو ہے نا وہ ویزوں پر, انگلینڈ کا ویزا, یورپ کا ویزا, آج ہم ویزوں کو دیکھ کے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے نا تو آپ پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا, اور بلال پاک پر اس قدر ظلم و ستم ہوتا تھا کہ صدیق پاک ساتھ سے گزرنے لگے نا تو بلال حبشی پاک کی زبان سے پھر بھی وہی صدا تھی, اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. صدیق پاک نے آہستہ سے کہہ دیا, کہا بلال پاک ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے, ابھی اسلام کا جو ہے نا وہ آغاز والا حصہ ہے, ہم نمازیں بھی چھپ کے پڑھ رہے ہیں, ہم اذانیں بھی جو ہے نا وہ چھپ چھپا کے پڑھ رہے ہیں, کیا ہے تم اپنے لبوں کی صدا اللہ احد کو بھی چھپا کے پڑھ. جب یہ صدیق پاک کا جملہ سنا نا تو بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہنے لگے صدیق ایسے ہی ہوگا. شدت جذبات کی وجہ سے کہا صدیق ایسے ہی ہوگا. جب کچھ دنوں کے بعد صدیق کا پھر وہاں سے گزر ہوا نا تو بلال پاک پر امیہ کوڑے مار رہا ہے, بلال پاک کی زبان پر پھر جو ہے نا وہ زبان بند نہیں ہے, پھر سے وہی کلمہ جاری ہے, اللہ احد. یار اگر آج ہمیں تھوڑی سی تنگی آ جائے, تھوڑی سی مال کی کمی آ جائے, ہماری زبان پر خدا کا شکر آ جاتا ہے. بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے, ان پر جو ہے نا وہ کوڑوں برسائے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں, بلکہ جب بھی نکلتا ہے یا اپنے خدا کا شکر نکلتا ہے یا اپنے نبی کا ذکر نکلتا ہے. صدیق کا وہاں سے گزر ہوا نا بلال پاک سے کی حالت دیکھی, ادھر سے ضربے کھاتا جا رہا ہے, اللہ احد کی صدائیں. تو آگے سے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق کہنے لگا, کہا بلال میں نے تو تجھے کہا تھا اپنے لبوں کو بند کر لیا کر, اپنی صدا کو جو ہے نا وہ خاموش کر لیا کر. تو آگے سے بلال پاک کا جواب سماعت کیجئے. بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببانگے دوہل کہنے لگے, کہا صدیق اگر یہ بات ہو نا صرف زبان کی, در آج ہمارا ایمان صرف زبان کی حد تک ہے, بلال پاک کا ایمان سماعت کیجئے. بلال پاک فرمانے لگے, فرمایا صدیق اگر یہ بات ہو صرف زبان کی تو کہا زبان کو تو پکڑ کے بھی روکا جا سکتا ہے, لیکن اب میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا, میرے جسم کا ایک ایک روح جو رب کی وحدانیت کا بھی اعلان کرتا ہے, نبی کی رسالت کا بھی اعلان کرتا ہے. اور یار پھر نبی کی عید کیسے ہوئی, بلال پاک کی عید کیسے ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے صدیق کو بھیجا, کہا صدیق جا میرے بلال کو خرید کے لے گیا. امیہ بن خلف کے پاس صدیق پاک آئے نا تو اگر پوچھا, کہا امیہ بتا بلال کی کتنی قیمت ہے. آگے سے اس نے جناب ایک بڑی تعداد رقم کی بتائی تو صدیق پاک نے مسکرا کے اسے رقم نکال کے, امیہ آگے سے جملے کسنے لگا, کہا مکہ کے اندر سب سے بڑا تاجر تو شمار ہوتا ہے, سب سے عقل مند تجھے لوگ کہتے ہیں. کہا لیکن آج میں نے دیکھ لی تیری عقل مندی کہ تو ایک حبشی غلام کے بدلے کے اندر
اتنی بڑی قیمت دے کے جا رہا ہے۔ تو آگے سے صدیق پاک کہنے لگے، فرمایا اے امیہ تو بلال پاک کے بدلے کے اندر یہ تھوڑی سی قیمت کی بات کرتے ہو۔ کہا دنیا جہان کا کوئی سوداگر اس غلام کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا کہ جس غلام کا سودا پہلے دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ کہا جس کا سودا دربار رسالت میں ہو چکا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یار جن کا مقصد، جن کی زندگی، جن کا ایمان، جن کا اسلام اور جن کے قرآن پڑھنے کا مقصد نبی کی عید ہوا کرتی تھی، اور پھر ان عاشقوں کی عید بھی نبی کا دیدار ہی ہوا کرتی تھی۔ حبان بن اسود رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ کہا جی موت ایک لمحے کے لیے، ہم نے بہت تقریریں سن لی، موت بہت کٹھن ہے جی، موت بہت جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے، موت کے بعد کیا ہونا ہے، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، سارے جو ہے نا وہ درست ہیں۔ لیکن اگلی بات بھی ایک جو ہے نا وہ عشق والی بات سمجھ لیجیے گا، موت کی ہولناکی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے یار موت ایک لمحے کے لیے ہے، لیکن قبر کے اندر جا کر ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ حبان بن اسود کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کم موت ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے۔ بلال پاک کا جب آخری وقت آیا نا، وصال کا وقت آیا، آپ کی زوجہ محترمہ ساتھ بیٹھی تھی تو ساتھ بیٹھ کر کہنے لگی واہ تاربا، ہائے افسوس بلال تو آج جانے والا، آج تو دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہے، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ہر ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر جس کا تاج ہوتا ہے۔ آج جو ہے نا وہ اگر ہم اپنے گھر والی کو، اپنے جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہمارے گھر کی، ہمارے مال کی، ہماری جان کی، ہماری عزت آبروئی کی حفاظت کرنے والی کو اگر ہم پاؤں کی جوتی سمجھیں تو اس کا مطلب سمجھ لینا ہم نے اسلام کی تعلیمات کو کسے پشت ڈال دیا۔ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ساتھ بیٹھے، جملہ کہا واہ تاربا، ہائے بلال آج تو جانے والا ہے۔ بلال پاک نے یوں ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، کہا اے زوجہ محترمہ تیرا غم، تیرا افسوس بنتا ہے، تیرا جو ہے نا وہ اظہار غم بنتا ہے، لیکن غم کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ واہ تارباہو تو کہہ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں واہ رباہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے نبی کا قرب جو ہے اب میسر نہیں، لیکن جب موت کے بعد قبر کے اندر جاؤں گا میرے نبی کا مجھ سے وصال ہو جائے، مجھے نبی کا قرب مل جائے گا۔ یار عید منانے کے لیے کب ہوتی ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کہ جب ہمیں نبی کا دیدار ہو، جب ہمیں نبی کا قرب مل جائے۔ اسے آگے بڑھئے گا، لفظ تیسرا ہے میلاد۔ جس تو زیادہ ہو رہا ہے لفظ ہے میلاد، لسان العرب جلد نمبر 3 ہے، اس کی جانا وہ صفحہ نمبر 584 اٹھا کے دیکھیے گا۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے الوقت الذی ولد فیہ الرجل۔ میلاد اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت کے اندر کوئی شخص پیدا ہو۔ اور آگے جناب لسان العرب کے اندر ہی کہا میلاد النبی کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لسان العرب والا بھی بابا سنی تھا۔ ویسے بولے نہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، اپنے جاگندہ ثبوت اندر ہو، باقی میں تقریر تو ہمیں سنا کے جاتے۔ لسان العرب والا لکھتا ہے کہ میلاد النبی کا معنی کیا ہے، کہ میلاد النبی کا معنی یہ ہے الوقت الذی ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کا معنی کیا ہے، وہ وقت مراد ہے جس وقت کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ حاجی میلاد ہوا تھا اللہ کے رسول کی ولادت کے بعد۔ تم ہر سال خوشی مناتے ہو، تم ہر سال جناب و جشن مناتے ہو، ہر سال میلاد مناتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا 27ویں رمضان کی شب کو قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ کہا جی جب قرآن کا نزول ہوا ہے تو پھر میں نے کہا ہر مسجد کے اندر قرآن پاک کی محافل کو سجایا جاتا ہے، قرآن پاک کی محافل کو سجایا جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو جنا نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، یہ ہر سال قرآن کی محافل کا کیا مطلب ہے؟ کہا جی ہم قرآن کے ملنے کی خوشی مناتے ہیں۔ میں نے کہا اگر
قرآن کے ملنے کی خوشی تم مناتے ہو تو پھر سنو ہم صاحب قرآن کے ملنے کی خوشی مناتے ہیں۔ حاجی میلاد صحابہ نے منایا، میں نے کہا بالکل منایا۔ نسائی شریف پڑھ کے دیکھیے گا، جلد نمبر 2 ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نمبر کا ہے، حدیث نمبر 1156 ہے۔ صحابہ پاک مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ پاک ہے، اور جو ہے نا ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں۔ اوپر سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ یار یہاں پر میں جو ہے نا وہ ایک بالکل سادہ سا جملہ عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ دیکھنا چاہوں گا۔ صحابہ پاک، آگے میں جا کر بتاؤں گا کہ صحابہ پاک میلاد کر رہے تھے۔ یار صحابہ پاک نبی کا میلاد کر رہے تھے تو اوپر سے امام الانبیاء تشریف لے آئے، تو اگر آج ہم اپنے نبی کا میلاد کر رہے ہیں تو پھر یہ ذہن لے کے بیٹھو کہ امام الانبیاء بھی یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ پاک بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر چل رہا ہے، نبی کا ذکر چل رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر پوچھا ما اجلسکم، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں پر تمہارے جمع ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آگے سے صحابہ پاک نے عرض کی قالوا جلسنا لندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ رب نے ہمیں دین اسلام بھی عطا فرمایا ہے اور دین اسلام کے ساتھ ساتھ اپنا نبی بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اپنے نبی، اپنے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کریں، اور کہا ساتھ کے اندر اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قال اللہ، قسم دے کے بتاؤ اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ قسم دے کے، سرکار نے فرمایا قسم دے کے بتاؤ اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ آگے سے صحابہ پاک نے قسم دے کے کہا تھا، کہا اللہ کی قسم ہے ہم خدا کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب یہ کہا نا ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے، قسم دے کے کہہ دیا۔ آگے سے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا شاید تم سمجھو کہ میں نے تم پر جو ہے نا وہ الزام لگانے کے لیے تم پر جھوٹ کا احتمال تھا، شاید میں اس وجہ سے میں نے تم سے سوال کیا۔ کہا نہیں، میں نے تم پر جھوٹ کے سوال کی وجہ سے، جھوٹ کے الزام کی وجہ سے سوال نہیں کیا۔ کہا میں نے تو اس لیے سوال کیا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہا اللہ تمہاری مجلس کو دیکھ کے اپنے فرشتوں کے اندر بیٹھ کے تم پہ فخر فرما رہا۔ اللہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھا، اللہ کے مقرب اور محبوب فرشتے اللہ کی مجلس کے اندر موجود ہیں۔ کہا اے میرے صحابہ، بیٹھے تم مسجد نبی کے اندر ہو اپنے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ساتھ نبی کا ذکر کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا جب تم خدا کا شکر اور اپنے نبی کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے، میرا رب ہو کے تم بے فخر فرماتا چلا جائے۔ یار جب رب اپنے فرشتوں کے اندر بیٹھ کے ہم پر فخر فرما رہا ہوگا تو پھر کیا خیال ہے ہمیں کسی کی فکر کرنی چاہیے؟ ہمیں کسی دلیل کی حاجت ہے عشق کے لیے؟ یار اگر ہم سے کوئی سوال کرے تیرا تیرے باپ کے ساتھ پیار ہے، تیرا تیرے فلاں عزیز کے ساتھ پیار ہے، تیرا کسی فلاں رشتہ دار کے ساتھ پیار ہے، یہاں پر دلیل کی حاجت ہے۔ کیوں؟ یار یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، اخلاق کا حصہ ہے۔ لیکن نبی کے ساتھ پیار کرنا یہ ہمارے اخلاق کا بھی حصہ ہے، ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک کا سماعت کیجئے گا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی بندہ مومن اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کہا یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے سارے عزیزوں سے بڑھ کر جناب محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرتے۔ اور پھر اگلا سوال، میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشی منانا، یہ جو ہے نا وہ جھنڈیاں لگانا، یہ لائٹیں لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ پاک نے لگائی ہے۔ میں نے کہا دیکھے گا یہ آج ہم نے تھوڑا سا خرچہ کیا، یہ تھوڑا سا خرچہ کیا،
جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، آپ کے والد محترم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے چوچرا نہیں، ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار نکالی، اپنے باپ کا سر قلم کیا اور سر کو ڈھانپا بھی نہیں، یہاں سے کان سے پکڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب انہوں نے آپ کی گستاخی نہیں کی تھی تب تک تو میں انہیں اپنا باپ مانتا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کی گستاخی کر لی ہے تو یا رسول اللہ میں باپ کے رشتوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہوں، غلامی رسول کا رشتہ میں نے پھر بھی آگے رکھا۔ میں نے کہا میاں فیصلہ ہو گیا، جو صحابہ اپنے نبی کی گستاخی پر اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر کے کان سے پکڑ کے نبی کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکتے ہیں، یعنی باپ کا رشتہ کمال کا ہوتا ہے، اگر صحابہ اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر کے اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکتے ہیں تو مجھے بتانا کیا صحابہ نے ان گھڑیوں کو چھپا کے رکھنا تھا؟ کیا صحابہ نے یہ تھوڑے سے خرچے کو بچا کے رکھنا تھا؟ یعنی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو صحابہ اپنے والدین کو نبی کے لیے قربان کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے مال کو پہلے نبی کے لیے قربان کیا ہوا۔ اور اسے آگے بڑھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے تو کہا جی میلاد کی خوشی کے اندر تم یہ خرچہ کرتے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ امام ہیں بہت بڑے، جلیل القدر ایمان ہیں، آپ فرمائیے، ارشاد فرمائیے، یہ جو خرچہ کیا گیا ہے، جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، لائٹیں لگائی گئی ہیں، اس کی کتنی مقدار جائز ہے اور کتنی مقدار فضول خرچی کے اندر چلی جاتی ہے، کتنی مقدار اس کی جو ہے نا وہ اسراف کے اندر ہے، کتنی مقدار اس کی فضول خرچی کے اندر ہے؟ تو آگے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آج ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ خرچہ کیا ہے، امام حسن بصری فرمانے لگے فرمایا لو کان لی جبل احد لانفقته لمیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تم نے یہ تھوڑا سا خرچہ کر لیا، تم نے یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مال قربان کر دیا، یاد رکھنا اگر میرے لیے احد پہاڑ کی مثل بھی مال ہوتا تو کہا میں خرچ کرنے کے لیے بازاروں کے اندر نہیں جاتا، میں اسے خرچ کرنے کے لیے میلوں اور سرکسوں کے اندر نہیں جاتا، بلکہ میں اسے خرچ کرنے کے لیے نبی کا میلاد منا لیتا، اپنے نبی کا میلاد منا لیتا۔ یا پھر ہوگا کیا؟ میلاد کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ آج اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا نا کل سے یار آپ نے میلاد منایا تھا تمہیں کیا ملا؟ میں نے کہا میلاد کے اندر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، اپنے نبی کا ذکر کیا، ہمیں خدا کی رضا بھی مل گئی، نبی جناب محمد مصطفیٰ کی رضا بھی مل گئی۔ آج وہ کیسے؟ میں نے کہا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے بعد پہنچے، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی ایسی شخصیت ہیں جن کو ہم سنی حضرات بھی مانتے ہیں، ہمارے جناب و دیوبندی بھائی بھی مانتے ہیں، ہمارے جناب و اہل حدیث جو حضرات ہیں وہ بھی مانتے ہیں، یعنی یہ ہمارے تھے، لیکن صرف تھوڑا سا فرق کیا آ گیا؟ عقائد کے اندر فرق۔ جناب ابراہیم محدث دہلوی جو متفق عالم دیکھیں، ان کا عمل کیا ہے؟ ہر سال ایک بہت بڑی سطح پہ محفل میلاد مناتے، ایک بڑے درجے پر بڑی مقدار کے اندر میلاد مناتے، اور پھر ایک سال ایسا ہوا مال کی کچھ کمی آ گئی، مال کے اندر جو ہے نا وہ کچھ گھاٹا آ گیا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کیا کیا؟ گھر والوں کو لے بیٹھے اور گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے لگے۔ یار میلاد کا معنی ہم شاید یہ سمجھے ہیں جھنڈیاں لگا لی، جلوس نکال لیا، ڈھول ڈمکا کر لیا، ناچ گانا کر لیا، جو نا اسٹیجز پہ مختلف قسم کے جو نا وہ مختلف رنگوں کے جو نا علماء لے آئے، شاید یہ میلاد کا نام ہے۔ یاد رکھنا میلاد اس بات کا نام ہے کہ جہاں پر اپنے خدا کا شکر بھی ادا کیا جائے اور نبی جناب محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ادا کیا جائے۔ درود و سلام پڑھنے لگے، اور لنگر کے طور پر یہ بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، یہ جو گلخانی پہ تقسیم ہوتے ہیں عام طور پہ، اسے بطور لنگر کے رکھتے ہیں۔
محفل کا اختتام ہو گیا، جنوں کو جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا گیا۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے ذہن کے اندر وہی کھٹکا تھا، اے عبدالرحیم اس سال تجھ سے کون سا ایسا کام ہو گیا؟ پہلے تو بڑی مقدار کے اندر نبی کا میلاد مناتا تھا، پہلے تو بڑی مقدار کے اندر نبی کی میلاد کی محفل مناتا تھا، بڑی مقدار کے اندر لوگوں کو محفل کے اندر بلایا کرتا تھا، ان کے لیے لنگر کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ آج تجھ سے ایسا کون سا کام ہو گیا تیرے لیے محفل منانے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ یار اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا، ایک دن ہم سے چوک گیا، اپنے ذہن کے اندر سوچیں یار ہم سے کون سا ایسا کام ہوا تھا جس وجہ سے ہم یہ نیک کام نہیں کر پائے۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جب سوئے نا، وہی ذہن کے اندر وہی بات تھی، وہی ذہن کے اندر جانا کھٹکا تھا کہ عبدالرحیم اس مرتبہ بڑی محفل نہیں کر سکا۔ وہی ذہن کے اندر بات لے کر لیٹے، اور لیٹے اس طرح سے ادھر سے ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ مدینے والا مصطفیٰ کھول دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کروایا، اور دیدار کس انداز سے کروایا یار کمال ہو گیا۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ پاک بھی موجود ہیں، اور کہا ساتھ کے اندر جو ہم نے بطور لنگر کے وہ چنے رکھے تھے، کہا اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر وہ چنے بھی موجود ہیں۔ سے آگے بڑھی ہے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار کے اندر بالکل اختصار کے ساتھ مصر کے بازار کے اندر بڑے بڑے مال و دولت والے آئے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنے مال پہ فخر کرنے والے، ناز کرنے والے آ رہے ہیں، اور قطار کے اندر لائن کے اندر کھڑے ہیں۔ تو آگے سے ایک بڑیا ملی، اور اس بڑیا کے پاس بالکل خسیس سی رقم ہے، چھوٹی سی رقم ہے۔ بڑیا سے کسی نے سوال کیا، کہا اے بڑیا جس یوسف کو خریدنے کے لیے، جس یوسف کے حسن کے لیے لوگ اپنے زندگی بھر کی کمائی، لوگ اپنا سارا مال و زر سارا قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور لائنوں کے اندر کھڑے ہیں، کہا تو اس یوسف کو خریدنے کے لیے تھوڑی سی رقم لے کے آئی گی؟ آگے سے اس بڑیا نے جواب دیا تھا، کہا یاد رکھنا شاید کہ تم سمجھے تھے میں یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں، کہا یاد رکھنا مجھے بھی پتا تھا میں آج یوسف کو اتنی تھوڑی رقم سے خرید نہیں سکتی، لیکن کم از کم یوسف کو خریدنے والوں کے اندر نام تو آ جائے۔ یار اگرچہ ہم بڑی محفل نہیں کروا سکے، یار اگرچہ ہم بڑی مقدار کے اندر محفل نہیں کروا سکے، لیکن یاد رکھنا نبی کی بارگاہ کے اندر بڑی مقدار کا وہ اندازہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ دلوں کی محبت اور دلوں کے معیار کا اندازہ لگایا جاتا۔ اسے آگے بڑھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی ویسے میں کلوز کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کو منانا اور میلاد کا جشن منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور جنا وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پاک نے بھی منایا۔ اور شاید کہ آپ سمجھیں کہ سنی حضرات نے محفل منانا شروع کر دیا، میں نے کہا نہیں، سنیوں نے نہیں شروع کیا، یہ محفل شروع سے چلتی آ رہی ہے، اور علماء نے باقاعدہ میلاد النبی کے نام سے کتب بھی سینکڑوں لکھی، ہزاروں کتابیں میلاد النبی کے نام سے لکھی، اور یار کم از کم یہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ 170 کتابوں کے نام تو میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ سارے کے سارے کون تھے؟ عربی نہیں تھے، یہ عرب کے، یہ عجمی نہیں تھے، ہمارے ہاں جو سنی کہلاتے ہیں یہ سارے کے سارے جناب وہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے نہیں تھے، لیکن کون تھے؟ اپنے نبی کا میلاد منانے والے صحیح عقیدہ مسلمان۔ یہ شروع سے میلاد منایا جا رہا ہے، لیکن آج جو ہے نا وہ اپنے میلاد کا نچوڑ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یار میلاد منانا، جشن منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم نبی کی آمد کا جشن تو منائیں لیکن نبی کے آمد کا مشن ہم چھوڑیں۔ جو ہمارا اصل مقصد ہے، آج محفل ہوئی ہے، صرف جشن پر دلائل نہیں، صرف جشن پہ بات نہیں، وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، دلائل سے ثابت ہے، لیکن یار جشن کے ساتھ ساتھ نبی کی آمد کا مشن بھی تو سامنے رکھو کہ ہمارے نبی کے آنے کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے خدا کو وحدہ لا شریک،
اپنے خدا کو وحدہ ویسے میری تقریر ختم تو اڈی تقریر شروع. نبی کے آمد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو، سارے بول کے بتائیے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا. آج ہم دیکھتے ہیں صبح نماز نہیں پڑھی، صبح ہم نے سر سجدے کے اندر نہیں رکھا، پھر ہوا کیا؟ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے بڑے افسروں کے سامنے سر جی کرتے ہوئے پائے گا. یار ہمارا جو مقصد تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنوں کا مقصد اللہ کی عبادت، لیکن ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا. جو ہمارا مشن تھا، جو ہمارا مقصد تھا، ہم نے اس کو بھلا دیا. کیا ہم نے وہ کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے ترلے اور منتیں کرنی پڑی. صبح سر سجدے کے اندر نہیں رکھا، ہم نے سارا دن ہم نے لوگوں کی منتیں کی، ہم نے سارا دن لوگوں کے سامنے سر جی کہتے تھے. اس سے آگے بڑھیے گا، میلاد منا لینا اپنی جگہ درست ہے، لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر کا مقصد اور آپ کی حیات کا جنم و مطالعہ کیجئے، ہمیں نچوڑ کیا نکلتا ہے کہ جہاں پر میرے نبی نے قدم رکھا تھا، عبداللہ بن عمر بھی اپنی زندگی کے اندر وہیں پہ قدم رکھا کرتے. جہاں پر میرے نبی نے تشریف رکھے تھے، جہاں پر میرے نبی بیٹھے تھے، عبداللہ بن عمر کی بھی کوشش یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی وہیں پر بیٹھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفر کے اندر ہیں، ساتھ کے اندر ساتھ میں ایک غلام ہے. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ جا رہے ہیں، اور ایک مقام پہ جا کے عبداللہ بن عمر نے اپنے سر کو جھکا دیا. آگے سے غلام نے پوچھا، کہا حضور ارشاد فرمائیے، یہاں پر کوئی اوپر سے جو ہے نا وہ جھاڑی بھی نہیں ہے، اوپر سے کوئی درخت بھی نہیں ہے، اوپر سے کوئی ایسا سبب بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سر کو جھکا رہے ہیں. تو آگے سے عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، فرمایا تم تو اسباب کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کہا میں نبی کی سنت کو دیکھ رہا تھا. کہا میں ایک مرتبہ نبی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، کہا میں نے دیکھا کیا، یہاں پر اس دور کے اندر درخت ہوا کرتا تھا، جب میرے نبی یہاں سے گزرے تھے تو اس وقت میرے نبی نے سر کو جھکا کے. عبداللہ بن عمر سے غلام نے پھر سوال کر لیا، اے عبداللہ بن عمر ارشاد فرمائیے، اس وقت سر جھکانے کے لیے سبب موجود تھا، اس وقت جو ہے نا وہ سر کو جھکانے کے لیے اوپر سے جو ہے نا وہ درخت، وہ ٹہنی موجود تھی. آج تو وہ ٹہنی، وہ درخت معدوم ہے، آج تو وہ درخت کی ٹہنی نہیں پائی جا رہی. آگے سے عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، فرمایا اے غلام اپنی زبان کو لگام دے، اس لیے کہ جہاں پر محبت ہو تو وہاں پر اسباب کو نہیں ڈھونڈا جاتا، بلکہ وہاں پر محبوب کی ادا کو ڈھونڈا جاتا ہے، وہاں پر محبوب کی ادا کو دیکھا جاتا ہے. یار آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے محفل سجائی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نبی کا ذکر ادا کرنے کے لیے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے؟ جتنے بندے یار اس بات پر بول کے کہا، جتنے بندے یہاں پر موجود ہیں نا محفل سننے کے لیے، اور شاید کئیوں کا اور مقصد ہوگا، لیکن جو نبی کی محفل کے لیے آیا ہے نا، کل صبح فجر کے موقع پر نماز پڑھنے کے لیے بھی وہ سارے آئے. انشاءاللہ فرمائیے گا. آخر میں جو بات آ گئی انشاءاللہ ماشاءاللہ نماز پڑھیں یار، نماز پڑھیں. کیوں یار ہم ان جنم و محافل کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے محافل کو سجا لیا، جو سبمیشن تھا اس کو چھوڑ دیا، اور محافل کے اندر بھی آج کیا رہ گیا؟ انتہائی عبادت کے ساتھ. یہ الحمدللہ لوگوں نے ناشی پڑھی، دل کو سکون آئے، نبی کا ذکر سن کے ذہن کو سکون آئے، یا نبی کا ذکر کیا ہے ایسے جاتے ہیں. لیکن آج کل جانا وہ پروفیشنل نہ وہ کیسے نبی کا ذکر کرتے ہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے شاید گانا گا رہا علمان والا نبی کا ناچ پڑھ رہے ہیں، محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے شاید یہ ناچ گانا کر رہے ہیں. خدا را اپنے سٹیجز پہ وہ بندے لے کے آئیں جو نبی کا ذکر صحیح احترام کے ساتھ کریں.
میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کے ذکر کا اس قدر ادب ہے. مدینہ پاک کی مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر حدیث پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث پاک آگے پڑھا رہے ہیں، اور پھر ادب پتہ کتنا ہے. ادھر سے حدیث جاری ہے اور ادھر سے بچھو نے 16 مرتبہ امام مالک کے پاؤں پر ڈس دیا. امام مالک نے کوئی بھی حرکت نہیں کی. کیا ہے جی؟ درس حدیث جاری ہے، حدیث کا ادب ہے. جب درس حدیث ختم ہو گیا نا، امام مالک کے شاگردوں نے کہا اے استاد محترم، جب آپ حدیث کا درس دے رہے تھے نا، کہا اس وقت آپ کو بچھو نے 16 مرتبہ ڈنگ مارا تھا، آپ کو 16 مرتبہ بچھو نے ڈسا تھا، کہا آپ نے حرکت کیوں نہیں کی؟ تو آگے سے امام مالک فرمانے لگے، فرمایا اے میرے شاگردوں، میں نے اس لیے حرکت کا اظہار نہیں کیا، درد مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی، میں نے اظہار اس وجہ سے نہیں کیا، یار ایک طرف یہ دنیا کی سزا ہے، ایک طرف یہ دنیا کی تکلیف ہے، لیکن دوسری طرف میرے نبی کے ذکر کی خوشی ہے، میرے نبی کے ذکر کی تعظیم ہے، اس کا ادب ہے. اور غلام فخر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے، یہ پیر سیال والے بابا جی، انہوں نے فرمایا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. باب جبریل یہ نبی پاک علیہ السلام کے روزہ اطہر کے ساتھ ہے. کہا جی باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. فخر اپنا نام لیا، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، در یار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سردار. یعنی اس قدر بارگاہ ادب والی، اس قدر بارگاہ جو ہے نا وہ تعظیم والی ہے. لیکن آج کل کیا ہو گیا نابخانوں کو، آج کل کیا ہو گیا خطبہ کو، اس قدر جو ہے نا وہ بے رہروی کا شکار ہے. علماء والفیض دعا کیجئے گا اللہ پاک اہل سنت کو امان عطا فرمائے. آمین سب کہہ دیجئے. اللہ پاک اہل سنت کو اتحاد عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے مسلک اہل سنت کو بقا عطا فرمائے. اللہ پاک اہل سنت ہمارے مسلک کو جشن کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی آمد کا جشن منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور سارے میرے ساتھی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان کے لیے جناب وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ نبی کی محفل کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا. بے نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. محفل کے اندر ہر کوئی نہیں آ سکتا، جس کو یہ قدرت پسند کرتی ہے کہ اس کی زبان پر میرے نبی کا ذکر آئے، میرا رب اسے ہی حبیب کی محفل کے اندر بھیجا کرتا. اس لیے میرے عزیزو، اپنے نبی کا ذکر کریں، اپنے نبی کے ساتھ محبت کی انتہا کر دیں. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے محبت کی دلیل کیا ہے، اسے کہو بھائی دلائل اپنی جگہ پہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے نبی کی آمد کی خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آخر کے اندر نماز سارے پڑھیں گے، نماز سارے پڑھیں گے. میں وعدہ ہاتھ چپا کے نہیں رہ رہے، ویسے ہی رہے. نماز سارے پڑھیں گے، نبی کی سنت پر سارے عمل کریں گے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری سارے کریں گے. معاشرے کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سارے رکھیں گے. ایتے ڈھیلے سے میں نے پتا سے ایتے ڈھیلے ہوتے. بابا جی تھے، ان کو کسی نے تحفہ دیا کینچی، تحفے کے اندر جو ہار تھا اس نے کینچی تحفے کے اندر دے دی، اور بڑی جانا وہ قیمتی تھی. آگے سے بابا جی نے وہ کینچی پکڑ کر تحفہ تو قبول کر لیا. آگے سے ایک جملہ کہا بچیا کاش کے ایدا ہوندا تو کینچی دی جگہ تے میرے سوئی دے دے. جی وہ دی وجہ کی ہے میں تو انو ایڈی قیمتی تے ایڈی مہنگی کینچی بنا کے دیتی. تے بابا جی اگر فرمان لگے پترا کینچی جتنی بھی مہنگی ہوے اے دا کام کٹنا ہوندا ہے، سینا کام سوئی دا ہی ہوندا ہے. اے دا کام کٹنا ہی ہوندا ہے. تے سوئی اگر دے دیندا تو پھر کیا ہی خوب ہوندا میں لوگاں نوں آپس دے وچ سی دیتا، آپس دے وچ اتحاد تے اتفاق پیدا کرتا. یار عوام دا عوام رہ گئی. علماء والفیض اج ساڈے علماء دے وچ اتفاق نہیں. دعا کرو اللہ اہل سنت نوں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. سانو اپنے بھائیاں دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے. سانو اپنی بھائیاں دے نال مدد اور تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بتقاضۂ بشریت مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ سے درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔